بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی نیم از ندا۔ آج ہم بات کریں گے یوم آخرت کے بنیادی عقائد میں سے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یوم آخرت کی، جو کہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے۔ یوم آخرت کیا ہے، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ کیسے ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اس سب کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی، ایک اور عالم آنے والا ہے جہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے اچھے یا برے تمام اعمال کی سزا یا جزا ملے گی۔ عقیدہ آخرت کی جو ہے اہمیت وہ کیا ہے۔ جاوید احمد خادمی المیزان میں لکھتے ہیں کہ دین جن حقائق کو ماننے کا مطالبہ کرتا ہے ان میں روز جزا کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں اسے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ تمام شریعت، نیکی اور خیر کی اساس یہی عقیدہ ہے۔ نبوت اور رسالت کی بنا بھی اسی پر قائم ہے۔ نبی ہے کہ وہ اس نبأ عظیم کی خبر دیتا ہے۔ رسول اس لیے رسول ہے کہ وہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یوحنا و مسیح اور ابراہیم و موسیٰ سب نے اس کی منادی کی ہے۔ تورات میں اس کے اشارے ہیں، زبور میں اس کی تصریحات ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آخرت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ المومنون آیت نمبر 74 میں ہے کہ وہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ جو سب سے پہلے ہم مادہ پرست یا دوہریوں کا نظریہ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوہریوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو بس یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، اس میں جئیں گے اور اسی میں ہی مریں گے، اور ہمیں مر کر دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، جبکہ ان کی غلط فہمی کو اس انداز میں قرآن پاک میں دور کیا گیا ہے کہ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کو معاوضے لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی۔ عقیدہ تناسخ ہندو مت کے پیروکار اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے، اور وہ جو روح ہوتی ہے وہ جسم بدلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے عیسائیوں کا عقیدہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر سب کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک انسان پیدائشی گناہ گاہ ہے، مگر وہ جب گرجے میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ عیسائی عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام کا جو تصور آخرت کے بارے میں وہ کیا ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے بعد یہ زندگی عارضی ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ اگر کوئی جو بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا، اس کے بعد دوسری زندگی ہوگی، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 میں ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ملنا ہے بہرحال اپنے رب سے، اور انہیں آخرکار اسی کے لیے حضور لوٹ کر جانا ہے۔ اعمال کا حساب، یعنی کہ انسان جو بھی کرے گا اس کے سارے اعمال کا حساب ہوگا۔ مالک یوم الدین سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ روز جزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جزا اور سزا، انسانوں نے دنیا میں جو بھی کام کیے ہوں گے ان کا بدلہ آخرت میں ان کو ملے گا، ان کے اعمال کا حساب ہوگا، پھر اس لحاظ سے ان کو جزا یا سزا ملے گی۔ جنت اور دوزخ کا تصور، یہ سورۃ القاریہ کی آیت میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری کائنات کو کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک، وہ ہر شے کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک کیا ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کھڑکھڑا دینے والے شدید جھٹکے اور کڑک سے مراد کیا ہے؟ وہ یوم قیامت ہے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگ برنگی ڈھکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر وہ شخص کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ خوشگوار عیش و عشرت میں ہوگا، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ حاویہ کیا ہے؟
وہ جہنم کی سخت دہکتی ہوئی آگ کا نام ہے۔ احوال علامات قیامت کی جو احوال ہیں، جو علامات ہیں، وہ کیا ہیں؟ قیامت کے برپا ہونے کے منظر کو قرآن کریم میں کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ اس کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا جو سب پر وحشت طاری کر دے گا۔ جنگلوں کے جانور بھی ڈر کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ہر ایک کو خوف کیفیت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں، اگر وہ ان کے بارے میں ہم بات کریں تو ان میں سے کچھ اس طرح ہیں کہ مشرق میں لوگوں کا زمین میں دھنسنا، مغرب میں لوگوں کا زمین میں دھنسنا، جزیرہ نمائے عرب میں لوگوں کا زمین میں دھنسنا، دجال کا ظہور، یاجوج اور ماجوج کا ظہور، عدن کے گھرے سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکے گی، دھوئیں اڑنا، زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ہوا جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو زمین کا جانور ہے، اس سے مراد جو ہر مسلمان کی پیشانی پر نورانی نشان اور کافر کی پیشانی پر سیاہ دھبا بنائے گا، یہ اس طرح کا جو ہے وہ زمینی جانور ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے پہلے احساس جواب دہی۔ اگر انسان عقیدہ آخرت پر سچے دل سے یقین رکھتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ ایک دن قیامت آئے گی تو وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کو اپنے صحیح اور غلط کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس نے دنیا میں اپنی زندگی کیسے خرچ کی، کن لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، کن کے ساتھ ناانصافی کی، کن کا خون بہایا، سب کا اسے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو وہ اپنی زندگی کو اسی حساب سے ڈھالے گا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو میں اپنی زندگی میں پہلے سے ہی نیکی اور پرہیزگاری کو جگہ دوں۔ اس کے بعد ہے معاشرتی توازن۔ عقیدہ آخرت سے انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے اور معاشرتی توازن برقرار رہتا ہے۔ جاوید احمد کاظمی لکھتے ہیں، انسان عدل کو چاہتا ہے اور ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کے باوجود وہ ظلم کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ انسان عدل اور ظلم میں تمیز کرنے سے قاصر ہے، یہ ظلم سے محبت کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جذبات و خواہشات سے ملغوب ہو کر اپنے نفس کا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انسان دوسروں کے گھر میں نقب لگاتا ہے، مگر کبھی کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں بھی کوئی نقب لگائے۔ دوسروں کو قتل کرتا ہے، مگر کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو قتل کرے یا اس کی جان لے۔ دوسروں کے لیے کم تولتا ہے، لیکن نہیں چاہتا کہ اس کے خود کے لیے کم تولا جائے۔ المیزان کا یہ صفحہ نمبر 159 ہے۔ تو لیکن جس شخص کا جو ہے بدی کرنے کا دل کرے، تو اگر وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ عقیدہ آخرت پر سچے دل سے یقین رکھتا ہے تو وہ اس طرف جانے سے پہلے سوچے گا کہ اس کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ نہ صرف اپنے آپ کو سدھارے گا بلکہ معاشرے میں بھی جو ہے عدل و انصاف کو فروغ دے گا، تاکہ وہ آخرت میں اپنے رب کے حضور جب پیش ہو تو نہ صرف اس کی تب تک دنیا سنور چکی ہو بلکہ آخرت بھی جو ہے وہ سنور چکی ہو۔ مقصد حیات کی یاد دہانی۔ زندگی نیک اعمال کرنے کے لیے عطا کی گئی اور تخلیق کائنات کے لیے نہیں۔ ہر موت کے ساتھ انسان کو اس جہاں کے فانی ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی حقیقی مالک کی طرف لوٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 اور 16 میں ہے، سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پس اللہ جو حقیقی ہے، بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بزرگی اور عزت والے عرش کا مالک بھی وہی ہے۔ دنیاوی تکالیف پر صبر۔ جو لوگ دنیا میں صبر سے کام لیتے ہیں اور آہ و بکا کے بجائے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کا یہ صبر آخرت میں اجر میں تبدیل ہو جائے گا۔ عقیدہ آخرت یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا یہ صبر رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ ابدی زندگی میں ان کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ اس کے بعد ہے نیکی سے رغبت۔
ایمان والے اس شان سے ہوں گے کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف خدا کے فرشتے ہوں گے۔ وہ اپنے جلووں میں انہیں جنت میں لے جائیں گے، اپنے پروں میں، جہاں پوری شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے برائی سے دوری۔ عقیدہ آخرت اس بات کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے کہ جس بھی عضو سے گناہ یا نافرمانی کا کام کیا گیا وہ انسان کے خلاف گواہی دے گا، لہٰذا انسان برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ متاع دنیا سے بے نیازی۔ عقیدہ آخرت لالچ، حرص، طمع اور بے جاں دولت کی محبت کی نفی کرتا ہے اور متاع دولت سے بے نیازی اور خوشحالی پر رشک نہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی 196 اور 198 تک یہ جو ہے آیت کا ترجمہ ہے۔ کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑی سی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہشتیں ہیں، جن کے لیے یعنی کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں سے مہمان نوازی ہے یہ ان کی، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ راہ حق پر استقامت رکھنے والے کا عقیدہ غیر متنزل ہو جاتا ہے اور وہ دنیاوی مصائب سے گھبراتا نہیں ہے، راہ خدا میں سرفروشی کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور دنیا کے ظلم و ستم اور جابر جو سلاطین ہوتے ہیں ان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرأت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس میں، اور اگر اس راستے میں اسے موت بھی آ جائے تو وہ اسے بھی ہنسی خوشی قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نفس اور باطل کی اصلاح، کیونکہ اگر اصلاح نہ کی تو آخرت میں اس کے لیے جو جوابدہ ہونا پڑے گا۔ اچھے اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا کا تصور موجود ہے۔ اللہ کی نیاز مندی، کیونکہ وہی ہر چیز کا اور آخرت کے دن کا مالک ہے، لہٰذا انسان ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ، کیونکہ یہی صدقہ جاریہ کی صورت میں اس کے کام آئے گا۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے کہ سورۃ الحمزہ ہے یہ، کہ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، طعنہ زنی کرنے والا جو ہے، عیب جوئی کرنے والا جو ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت ہمیشہ زندہ رہے گی، ہرگز نہیں، وہ ضرور حتما یعنی کہ چورا چورا کرنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ حتما کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں، پھر وہ وہاں سے ان کے لیے جو ہے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ تکبر کا خاتمہ، کیونکہ بالآخرت اس کو موت نے آ کر پکڑ لینا ہے، تو تکبر کا کیا؟ اگر زندگی کو تکبر میں مبتلا کر دیا جائے تو انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب زندگی ہی عارضی ہے تو تکبر بھی عارضی ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور جنگجو بھی اس دنیا سے چلے گئے، انہیں بھی خدا کے روبرو پیش ہونا ہے، لہٰذا موت ہر تکبر کا بہترین علاج ہے۔ اور عقیدہ آخرت انسان میں تکبر کی بجائے عاجزی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کردار سازی، جو کہ لاسٹ ہے۔ انسان دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے اور اپنے کردار کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو محبوب بنا لے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے اس دنیا میں رہتے ہی۔ اس کے بعد لاسٹ پہ ہے خلاصہ کلام یا پھر حاصل کلام، تو اس میں آپ لکھیں گے جو حضرات عقیدہ و آخرت اور مر کر جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، انہیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ وہ خالق و مالک چیزوں کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ اشیاء کو اکٹھا کر سکتا ہے، پھر علیحدہ کر سکتا ہے، دوبارہ پہلی صورت میں پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص موٹر کو بنا چکا ہے تو کیا یہ بات لازمی ہے کہ وہ موٹر کے پرزوں کو الگ الگ کرنے کے بعد دوبارہ جوڑنے پر قادر نہیں؟ عقیدہ آخرت انسانی زندگی میں نکھار پیدا کرتا ہے، مکارم اخلاق کی تکمیل کرتا ہے اور وحشی صفت کو بھی اخلاقی دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ معاشرہ
اس معاشرے میں ایک بہترین توازن کا ضامن صرف عقیدہ آخرت ہے، جس پر یقین رکھ کر انسان اپنی دنیاوی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے۔ بس اس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، جو کہ اس دنیا میں ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی ساری ٹاپک کی۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس پہ پوچھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔